آسان درس قرآن۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا۔ یہ لوگ طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں اور میں بھی تدبیر فرما رہا ہوں، بس آپ کفار کو تھوڑی سی مہلت اور دے دیں، کچھ وقت انہیں کچھ نہ کہیں۔ کفار اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناکام بنانے کے لیے، آپ کے دین کے تبلیغ کو ناکام بنانے کے لیے ہر وقت سازشیں کرتے رہتے ہیں، چھپ چھپ کر یہ منصوبے تیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، محبوب وہ جو چاہیں منصوبے بنائیں، مکر و فریب کے دام بچھائے، فرمایا کہ میں ان کا توڑ کرتا جاؤں گا، ان کی ہر تدبیر الٹی ہوگی، ان کی ہر کوشش ان کی ناکامی کا باعث ہوگی۔ اللہ رب العالمین ان کی جد و جہد کو، جو وہ کوشش وہ کفر کے غلبے کو برقرار رکھنے کے لیے کر رہے ہیں، فرمایا کہ ان کی ناکامی اور شکست کا باعث بنے گی۔ اور وہ بڑے کروفر کے ساتھ میدان بدر میں آئے تھے، اور یہ بڑے بڑے کافر جو تھے انہوں نے میدان بدر میں یہ اعلان کیا تھا کہ آج وہ اسلام کا چراغ بجھا کر واپس جائیں گے۔ بڑے بڑے بہادر سرماؤں کا لشکر وہ حملہ لے کر آئے تھے، لیکن ان کی یہی چال ان کی بربادی کا باعث بن گئی، اور ان کے بڑے بڑے رئیس سردار بدر کے میدان میں مارے گئے، اور مکے کے گھر گھر میں صف ماتم بچھ گئی، اور یہی حال ان کی دیگر سازشوں کا ہوا۔ یہاں پر دیکھیں اللہ رب العالمین نے کس طرح اپنے محبوب کی دل نوازی کے لیے کیسے زبردست الفاظ ارشاد فرمائے کہ فرمایا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، آپ کافروں کو تھوڑی سی اور مہلت دے دیں، کچھ وقت انہیں کچھ نہ کہیں، یعنی ان ناپکاروں کو کچھ مہلت دیں اور مختصر عرصے کے لیے اپنے سارے ارمان جو ہیں ان کافروں کو پورا کرنے دیں، اور یہ جو تکلیف آپ کو پہنچا رہے ہیں ان کی تکلیف رسانیوں پر صبر فرمائیں، میں خود ان سے نپٹ لوں گا، اور میں خود ان کے کرتوتوں کا انہیں مزہ چکھاؤں گا۔ اور پھر یہ مزہ جو ہے انہیں بدر کے میدان میں بتایا گیا، اور اللہ نے اپنے عذاب کی گرفت میں انہیں لے لیا، اور یہ بدر میں مارے گئے۔ اور آج بھی اگر یہ جتنی سازشیں کرتے رہیں، لیکن پھر اللہ رب العالمین کی جو خفیہ تدبیر ہے، ان کے سارے منصوبے وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ لیکن بات صرف یہی ہے کہ کوشش مسلمانوں نے کرنی ہے، باقی کامیابی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اللہ آج بھی مسلمانوں کو وہ جد و جہد، وہ کوشش، وہ اس کی راہ میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی، اللہ کے نام سے شروع کہ جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اپنے رب کی نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے۔ سورہ اعلیٰ کا آغاز ہوا، اور سورہ اعلیٰ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں سورت نازل ہوئی۔ اس سورت میں ایک رکوع ہے، 19 آیتیں ہیں۔ اعلیٰ اس نام رکھنے کی وجہ، اعلیٰ کا معنی ہے سب سے بلند، جو ابھی آپ نے سماعت کیا کہ اس سورت کی پہلی آیت کریمہ میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ اعلیٰ کہتے ہیں۔ اس سورہ اعلیٰ سے متعلق 3 حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعے کی نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ اور اس سے اگلی سورت جو سورہ غاشیہ ہے
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے، اور جب عید جمعے کے دن اگر ہوتی تو حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز میں بھی یہ دونوں صورتیں پڑھتے، اور اس دن جمعے کا دن بھی ہوتا تو جمعے کی نماز میں بھی دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ دوسری حدیث پاک موجود ہے ترمذی شریف کی کہ حضرت ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ یعنی وطر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ تینوں صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ تیسری حدیث مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت سبح اسم ربک الاعلی سے محبت فرماتے تھے، یعنی اس صورت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی محبت تھی۔ پہلی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اس کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی پہلی آیت کریمہ میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اس بات کو بیان فرمائیں کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات میں، صفات میں، اسماء میں، افعال میں اور احکام میں ہر اس چیز سے پاک ہے کہ جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، اور پاک جگہوں میں عزت و احترام کے ساتھ اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت لکھا کہ یہ جو آیت سبح اسم ربک الاعلی ہے، اسی سے فرمایا کہ سبحان ربی الاعلی کہنے کا حکم دیا گیا۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سبح اسم ربک الاعلی یہ پہلی آیت کریمہ سورہ اعلیٰ کی نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے اپنے سجدے میں داخل کرو، یعنی سجدے میں اسے پڑھو، سبحان ربی الاعلی کہ پاک ہے میرا رب کہ جو سب سے بلند ہے۔ یعنی جب بندہ سجدے میں عاجزی کرتے ہوئے اپنی پیشانی ناک رکھ دے، اور انتہائی عاجزی کا یہ مقام، اس وقت انسان اپنے آپ کی نفی کرے کہ میں کچھ بھی نہیں، میرا رب ہی سب سے بلند ہے، میرا رب ہی سب سے بلند و بالا ہے، اور اس وقت اس انداز سے وہ کہے کہ سبحان ربی الاعلی کہ پاک ہے میرا رب کہ جو اعلیٰ ہے، یعنی جو سب سے بلند ہے۔ دوسری آیت کریمہ الذی خلق فسوی کہ جس نے بنا کر ٹھیک کیا، یعنی کون، کس رب کی پاکی بیان کرو تو اس رب کا تعارف اب بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا اس رب کی پاکی بیان کرو کہ جس نے ہر چیز کی پیدائش ایسی مناسب فرمائی کہ جو پیدا کرنے والے کے علم و حکمت پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی رب العالمین نے جو چیز بنائی ہے، یعنی جب بندہ اس میں دیکھتا ہے تو اس کو رب العالمین کے علم و حکمت کی ان چیزوں میں نظر آئے گا کہ رب العالمین نے چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز بنائی یا بڑی سے بڑی چیز بنائی، جب بندہ غور کرتا ہے تو میرے رب نے جیسا چاہا اس کو بنایا، اور بنایا بھی ایسا کہ دنیا کا کوئی ماہر سے ماہر اس میں کوئی نقص، اس میں عیب نہیں نکال سکتا کہ اسے ایسے کیوں بنایا۔ انسان اپنی صرف ذات میں غور کرے، پھر کائنات کی ہر چیز میں غور کرے۔ یہی باتیں اگر آپ دیکھیں تو اس آیت کریمہ سے علماء کہتے ہیں دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ چھوٹی بڑی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اپنی شان کو بیان کرتے ہوئے اگر آپ قرآن کریم میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ کہ اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر شے کو جاننے والا بھی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا، بلکہ ہر شے کو پیدا بھی کیا اور وہ ہر شے کو جاننے والا بھی ہے۔ اور پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ میں بندہ غور کرتا چلا جائے تو اسے پتہ چلے گا کہ رب العالمین کی جو تخلیق ہے بے ہنگم نہیں، کہ جہاں سلیقہ اور نظم و نشان کا کوئی، یعنی جہاں سلیقہ اور نظم کا نام و نشان نہ ہو،
بلکہ ہر تخلیق میں اگر آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے جو پیدا کیا اس میں آپ کو نظم و نسق، ترتیب، یکسانیت کار فرما ہے۔ ہر نوع کے کروڑ ہاں افراد ہیں، کسی کی ورزہ ترتیب میں آپ کو کوئی ذرہ برابر بھی فرق نظر نہیں آئے گا۔ کہیں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بلی کا حجم بڑھ کر شیر جتنا ہو گیا یا بیل کی طرح گھوڑے کے سر پر سینگ آ گئے ہوں، ایسا کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ لیکن رب نے جو بنایا کمال کا بنایا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی شان کو قرآن کریم میں اس طرح بھی بیان کرتا ہے کہ اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، اللہ ہر شے کا خالق ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ یعنی پھر اسی طرح اگر قرآن کریم میں دیکھیں تو ارشاد فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور پھر ٹھیک اندازے پر رکھا، یعنی اس کے اندازے پر بھی بالکل ٹھیک رکھا۔ یہ تو پہلی بات اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی۔ دوسری بات علماء کہتے ہیں یہ معلوم ہوئی کہ ہر چیز کو پیدا کرنے میں رب کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ جیسے بندہ کہتا ہے اس کو کیوں پیدا کیا، جیسے بعض اوقات انسان دیکھتا ہے کتے کو کیوں پیدا کیا، اس کو بلی کو کیوں پیدا کیا، لیکن ہر چیز جو رب نے جو چیز کائنات میں بنائی ہے فرمایا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر مختلف چیزوں کو پیدا کرنے کی حکمت بھی اللہ نے خود بتا دی۔ جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے اس کی حکمت یہ بیان کی کہ جو چیز پیدا کی تو وہ نر اور مادہ بھی پیدا کی، یعنی جوڑ میں پیدا کی تو کیوں پیدا کی، یہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حکمت بیان کی۔ فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ہر چیز کی دو قسمیں بنائی، تو پھر کیا کریں، فرمایا تاکہ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو فرمایا زندگی اور موت کیوں بنائی، تو یہ بھی قرآن کریم نے سورہ ملک میں بتا دیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ بھی قرآن کریم کی ان آیات سے معلوم ہوا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ والذی قدر فہدی، اور جس نے اندازے پر رکھا اور پھر راہ دکھائی۔ اب دیکھیے پیچھے بیان کیا کہ جس نے بنا کر ٹھیک کیا، جس نے پیدا کر کے ٹھیک بنایا۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس نے اندازے پر رکھا بھی اور پھر اس کو اس کی راہ بھی دکھائی۔ اس آیت کریمہ کا ایک معنی علماء نے یہ کیا کہ اس رب العالمین کے نام کی پاکی بیان کرو کہ جس نے تمام مخلوقات میں سے ہر مخلوق کو اس کی ذات اور صفات میں صحیح اندازے پر رکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، ستاروں، عناصر، معادن، نباتات، حیوانات اور انسانوں کو مخصوص جسامت عطا کی اور ان میں سے ہر ایک کے باقی رہنے کی مدت معین اندازے پر رکھی اور ان کی صفات، رنگ، ذائقے، بو، حسن، قباحت، سعادت، بدبختی، ہدایت اور گمراہی کی مقدار خاص اندازے پر رکھی۔ اور راہ دکھانے کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی، برائی، سعادت اور بدبختی کے راستے دکھا دیے۔ اب انسان کے لیے یہ بتا دیا گیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا کہ اب اس میں سے وہ کون سا راستہ چنتا ہے، یعنی دونوں طرح کا اللہ رب العالمین نے اسے راستے دکھا دیے کہ اچھا راستہ بھی دکھا دیا، برا راستہ بھی دکھا دیا، لیکن کسی ایک کو چن لینے پر اسے ایک طرح کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیا کہ اب اس کی مرضی ہے کہ جس راستے کو چاہے اختیار کرے۔ یہ اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک اختیار دے دیا۔ اسی آیت کریمہ کا دوسرا معنی بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، وقت مکمل ہوا، کہ علماء کریم نے اس آیت کریمہ کا کہ جس نے اندازے پر رکھا اور پھر راہ دکھائی، اس کا دوسرا معنی اس طرح کیا کہ اس رب کے نام کی پاکی بیان کرو کہ جس نے ہر مخلوق کی غذا اور روزی مقدر کی اور انسانوں کو ان غذاؤں، دواؤں اور دنیاوی امور کی ان چیزوں کی طرف پھر راہ بھی دی۔
اور جن میں ان کی مصلحت ہے، اور درندوں پرندوں حشرات الارض کو ان کے معاش اور ان کی ضروریات کا راستہ دکھایا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ درندوں کو بھی اگر کھانا چاہیے تو کیسے چاہیے، پرندوں کو، حشرات الارض کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے ان کے معاش، زندگی کیسے گزارنی ہے، یعنی یہ ہے جانور، لیکن انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا کہ زندہ رہنے کے لیے کس طرح کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، اور جب تک ان کی مدت ہے وہ زندہ رہیں گے۔ تو یہاں سے علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی ہر مخلوق کو اس کی روزی کا راستہ کس طرح دکھایا ہے، اس کا نظارہ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو اپنی مقررہ روزی حاصل کرتے بندہ دیکھے تو پھر وہ کہے گا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ میرے رب نے جو بنایا بڑا خوب بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس رہنمائی کے عجائبات ہر جگہ انسان دیکھ سکتا ہے، اگر نہیں دیکھ سکتا تو جس نے دیکھا علماء میں سے اگر اس پر ایک کتاب لکھی گئی، اگر کوئی پڑھنا چاہے کہ کیسے یہ حشرات الارض ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، حیوانات کس طرح اپنی روزی تک پہنچتے ہیں، تو امام دمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے حیات الحیوان، یہ اردو میں شائع ہو چکی ہے، کہ جس میں حیوانات پر اس موضوع پر تفصیلی معلومات اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ بندہ پڑھے تو پھر اسے پتہ چلے کہ رب العالمین نے انسان کو صرف نہیں بلکہ اس نے جو مخلوق پیدا کی ہے، جس طرح اس نے فرمایا کہ اس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا اور پھر اسے راہ بھی دکھائی ہے، تو کیسی راہ دکھائی ہے، تو انسان کو غور و فکر کرنے کے لیے اس کائنات میں بہت سارے نظارے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب کو اس کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کو سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے لیے سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا آسان فرما، غور و فکر کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہماری خطائیں معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی، ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، مولائی کریم ہمیں شکر گزار بندہ بنا، نہ شکری نہ فرمانیوں سے بچا۔ یا رب العالمین، فلسطین دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ملک کو ہر قسم کی دہشت گردی سے محفوظ فرما، اس ملک پر کرم فرما، اس ملک سے جتنے مولائی کریم غدار ہیں اس ملک کے مولائی کریم بدخواہ ہیں، اس ملک میں نقصان پہنچانے والے جتنے ظالم بھیڑی ہیں، ہمیں ہر قسم کے ظالموں سے نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔